السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلبہ عزیز، ہم لوگ المجاز اللغوی کی بحث پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے گزشتہ درس میں المجاز اللغوی کسے کہا جاتا ہے اور اس کی پہلی مثال ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد یہ اس کی دوسری مثال ہے، وقال البحتری یصف مبارزۃ الفتح بن خاقانہ للاسدی، کہ بحتری نامی شاعر نے کہا ہے یصف مبارزۃ الفتح بن خاقانہ للاسدی، کہ وہ فتح بن خاقان کی شیر کے ساتھ مقابلہ آرائی کی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ فلم ارى زرغامین اصدق منکما عراقا اذا الحیابۃ النکس کذبا حزبر مشى یبغی حزبرا واغلب من القوم یغشى باصل الوجہ اغلبا۔ زرغامین، یہ زرغام کا تثنیہ ہے۔ زرغام کہا جاتا ہے خونخوار اور طاقتور شیر کو۔ اس کی جمع زراغمو اور زراغمتو آتی ہے اس کے بعد۔ عراق کا معنی ہوتا ہے پانی پر اونٹوں کا ہجوم، اسی طرح سے اس کا معنی ہے جنگ، لڑائی، رسہ کشی، اور الحیابتو کا معنی ہے بہت زیادہ ڈرنے والا، بزدل، اور النکسو کا معنی ہے کمزور۔ اس کی جمع انکاسن آتی ہے، اور کذب یکذب، اس کے کئی معنی ہیں جن میں سے ایک معنی ہے پیچھے ہٹنا۔ اس کے بعد ہے حزبر، اس کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اغلبن کا معنی بھی شیر ہے۔ باصر کا معنی ہے بہادر، جری۔ اس شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ فلم ارى زرغامین، میں نے ایسے دو شیروں کو نہیں دیکھا، اصدق منکما عراقا، جو کہ تم دونوں سے زیادہ سچے ہوں، عراقا، لڑائی کرنے میں نے تم دونوں سے زیادہ سچی لڑائی کرنے والے دو شیروں کو نہیں دیکھا۔ اذا الحیابۃ النکس کذبا، جبکہ بزدل اور کمزور پیچھے ہٹنے لگا۔ حزبر مشى یبغی حزبرا، ایک شیر چلا، یبغی حزبرا، دوسرے شیر کی تلاش میں، واغلب من القوم، اور قوم کا شیر، یغشا، چھا جاتا ہے، باصل الوجہ اغلبا، بہادر چہرے والے شیر پر۔ اس شعر کا دوبارہ ترجمہ، میں نے تم دونوں سے زیادہ سچی لڑائی کرنے والے دو شیروں کو نہیں دیکھا، جبکہ بزدل اور کمزور پیچھے ہٹنے لگا۔ ایک شیر دوسرے شیر کی تلاش میں نکلا، اور قوم کا شیر بہادر چہرے والے شیر پر چھا جاتا ہے۔ اس شعر میں حزبرن کا لفظ اور اغلبن کا لفظ دو بار استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے پہلی مرتبہ مجازی معنی میں اور دوسری مرتبہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس شعر کے بارے میں صاحب کتاب نے بحث میں کیا وضاحت کی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي لِلْبُحْتُرِيِّ، کہ اور جب آپ غور کریں گے البیت الثانی للبحتری، بحتری کے دوسرے شعر پر، رأیت ان کلمۃ حزبرا الثانیۃ، آپ دیکھیں گے کہ بے شک دوسرا حزبرن کلمہ، یراد بہا الاسد الحقیقی، اس سے مراد لیا جا رہا ہے حقیقی شیر، وان کلمۃ حزبر الاولی، اور بے شک پہلا حزبرن کلمہ، یراد بہا الممدوح الشجاع، اس سے مراد لیا جا رہا ہے الممدوح الشجاع، بہادر ممدوح، وہذا معنی غیر حقیقی، اور یہ غیر حقیقی معنی ہے۔ حزبرن سے بہادر آدمی کو مراد لینا یہ غیر حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ وَرَأَيْتَ أَنَّ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْأَسَدِ وَالْمَعْنَى الْعَارِضِ هِيَ الْمُشَابَهَةُ فِي الشُّجَاعَةِ، اور آپ نے دیکھا کہ بے شک شیر کے حقیقی معنی اور اس کے عارضی معنی کے مابین جو علاقہ ہے، جو تعلق ہے، هِيَ الْمُشَابَهَةُ فِي الشُّجَاعَةِ، وہ مشابہت ہے بہادری میں، یعنی جس طرح سے شیر بہادر ہوتا ہے ویسے ہی ممدوح بھی بہادر ہے۔ وَأَنَّ الْقَرِينَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْأَسَدِ، اور بے شک وہ قرینہ جو کہ شیر کے حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے، هِيَ أَنَّ الْحَالَ الْمَفْهُومَةَ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ
تدل علی ان المقصود المعنى العارض، اس میں کون سا قرینہ ہے جو کہ حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے؟ یا ان الحال المفہومۃ من سیاق الکلام، ایسا حال ہے جو کہ سمجھا جا رہا ہے من سیاق الکلام، کلام کے سیاق سے، تدل علی ان المقصود، یہ سیاق کلام دلالت کر رہا ہے، بتا رہا ہے، ان المقصود، کہ بے شک یہاں پر پہلے ہے زبرون سے مقصد کیا ہے، المعنى العارض، عارضی معنی ہے یعنی شعر نہیں بلکہ ممدوح ہے جو کہ بہادر ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي أَغْلَبٍ مِّنَ الْقَوْمِ وَبَاسِلِ الْوَجْهِ اغلبا، کہ اور اسی طرح سے کہا جائے گا فی اغلب من القوم، دوسرے شعر میں یہ جو جملے استعمال ہوئے ہیں، کون سے جملے؟ پہلا جملہ ہے اغلب من القوم اور دوسرا جملہ ہے باسل الوجہ اغلبا۔ ان دونوں جملوں میں اغلب کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شعر، پہلے جملے کا معنی ہے قوم کا شعر اور دوسرے جملے کا معنی ہے بہادر چہرے والا شعر۔ جو قوم کا شعر ہے وہ بہادر انسان ہے، اس میں اغلب کا لفظ حقیقی معنی میں نہیں ہے، اور جو بہادر چہرے والا شعر ہے وہ حقیقی شعر ہے، اس میں اغلب کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فإن الثانیۃ تدل علی المعنى الاصلی للاسد، کہ بے شک دوسرا اغلب یعنی باسل الوجہ اغلبا، بہادر چہرے والا شعر، تدل علی المعنى الاصلی للاسد، یہ شعر کے اصلی معنی پر دلالت کر رہا ہے، والاولی تدل علی المعنى العارض، اور پہلا یعنی اغلب من القوم، قوم کا شعر، تدل علی المعنى العارض، یہ عارضی معنی پر دلالت کر رہا ہے، وہو الرجل الشجاع، اور عارضی معنی کون سا ہے؟ بہادر آدمی، والعلاقۃ المشابہۃ، اور شعر اور بہادر آدمی کے درمیان علاقہ کون سا ہے بیان کر رہے ہیں کہ والعلاقۃ المشابہۃ، شعر اور بہادر آدمی کے درمیان علاقہ مشابہت کا ہے، والقرینۃ المانعۃ من ارادۃ المعنى الاصلی ہونا لفظیۃ وہی من القوم، اور بے شک وہ قرینہ جو کہ یہاں پر اصلی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے، لفظیۃ، قرینہ لفظی ہے، اور وہ کون سا لفظ ہے؟ وہی من القوم، من القوم کا لفظ یعنی اغلب من القوم، یہاں پر اغلب کے ساتھ قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قوم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اغلب سے مراد حقیقی شعر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بہادر آدمی ہے، کیونکہ قوم کا کوئی حقیقی شعر نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔